بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو کرنے کے دوران ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک عبادت کا کام ہے وضو کرنا، اور وضو کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خود گناہ گار ہوتے ہیں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ وضو میں پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ اگرچہ فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لہٰذا کئی لوگوں کو جب یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کر لیا تو ہمارا فرض پورا ہو گیا، تو وہ پھر پورے سر کا مسح نہیں کرتے بلکہ ہاتھ گیلا کیا اور کچھ حصے کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ فرض ادا ہو گیا۔ تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ جب چوتھائی سر کا مسح کر لیا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن چونکہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی انسان عادت بنا لے تو انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اور متعدد لوگوں کو یہ کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ صرف ہاتھ گیلا کیا اور ہلکا امامہ یا ٹوپی ہٹائی اور سر پہ ہاتھ پھیر لیا، اور اس سے جو وضو یعنی سر کے مسح کا جو فرض ہے وہ اگرچہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس وجہ سے وہ لوگ سنت مؤکدہ کو عادتاً ترک کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب سر کا مسح کریں تو پورے سر کا ہی مسح کرنا چاہیے۔ ایک اور نماز کے اندر کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہو تو تکبیر کہنی چاہیے، یعنی جیسے قیام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے رکوع کے اندر جانا ہے، اور پھر رکوع سے سمیع اللہ کی سین شروع کرنی ہے، اور جیسے کھڑے ہوں تو حامدہ کی ہا یہ کمپلیٹ ہو جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی رکوع میں پہنچ جاتے ہیں پھر تکبیر کہتے ہیں، یا رکوع میں بالکل پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں پھر تکبیر کہتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سجدے میں جانے یا سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر اس وقت کہنی چاہیے کہ جب جھکنے لگے، شروع کریں اور جیسے پہنچ جائیں پھر تکبیر ختم کر دینی چاہیے، یہ سنت طریقہ۔ اور اس کے علاوہ جو ایک رکن میں پہنچ کر پھر تکبیر کہتے ہیں یا پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں تو پھر یہ سنت کے خلاف ہے، لہذا اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔